الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وإذ اور جب یعنی اس وقت کو یاد رکھو. قال ابراہیم، قال کہا، ابراہیم نے، ربی، یہ اصل میں یا ربی ہے، معنی خود سمجھ میں آتا ہے اردو میں بھی تمام زبانوں میں کہ رب اے پروردگار ایسا فرما، ربی اے ہمارے پروردگار، اجعل بنا، ہاذا اس کو، بلدن آمنن امن والا شہر، ورزق اہلہ من الثمرات، ورزق اور روزی دے، اہلہ اس کے رہنے والوں کو، من الثمرات میوے، من جو، آمن ایمان لائے، منہم ان میں سے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، قیامت کے دن پر. قال کہا، کس نے؟ اللہ نے. ومن کفر اور جس نے کفر کیا، فأمتعہ تو میں اس کو نفع پہنچاؤں گا، متاع سے ہے نا، متاع فائدے کو کہتے ہیں، امتعہ باب تفعیل سے، میں اس کو فائدہ پہنچاؤں گا، قلیلاً تھوڑے دنوں کا، یہ زمناً قلیلا تھوڑے وقت کے لیے، ثم پھر اضطرہ استرار سے، باب افتعال سے، یہ بھی استرار کہتے ہیں نا کہ آپ نہ چاہتے ہوئے کوئی چیز آپ کو کھینچ کے اس کام کی طرف لے جایا جا رہا ہو، استراری حالت اس کو کہتے ہیں. اضطرہ جبرن بلاؤں گا، زبردستی لے جاؤں گا، الہ کی طرف، عذاب النار دوزخ کے عذاب سے کی طرف. وبئس یہ بات پہلے گزرے، اور بہت بری ہے، المصیر رہنے کی جگہ، وبئس المصیر وہ بری جگہ رہنے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا، اور وہ وقت بھی یاد کرنے کا ہے جب ابراہیم نے کہا کہ اے میرے پروردگار اس کو پرامن شہر بنا دیجئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب نکل رہے تھے وہاں سے، حاجر علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو وہاں میدان میں چھوڑ کر، تو جب وہاں سے نکل گئے تو ایک ایسا ایریا آیا کہ جہاں سے وہ نظر نہیں آ رہے تھے، تو وہاں بیٹھ کر اللہ سے دعائیں مانگی، وہاں اللہ سے دعائیں مانگی تھی. ان میں سے یہ دعا بھی ہے کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا، اے اللہ اس کو شہر بنا دیجئے. کیسا شہر؟ آمناً امن والا. یہی دعا ایک اور جگہ بھی ہے، الفاظ میں تھوڑی سی تبدیلی ہے کہ ہاں ذل بلد آمنہ ہے، وہاں بلد پر الف لام لگا ہوا ہے، اور دونوں میں فرق ہے. گرامر جو نہیں جانتا تو ان میں کوئی فرق نہیں کرے گا، وہ ترجمہ کرتا چلا جائے گا اور ایک ہی دعا سمجھے گا اس کو. لیکن بلدن نکرہ لایا ہے، تنوین ہے اس کے اوپر، شہر آمنن امن والا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت ابراہیم علیہ السلام یہ دعا اس وقت مانگ رہے ہیں جبکہ یہاں شہر کا نام و نشان نہیں تھا. تو فرمایا کہ اس کو شہر بنا دیجئے، اور شہر کی صفت کیسی ہو کہ امن والا ہو. تو ایک تو شہر بنانے کی دعا ہے، اور پھر اس شہر کی ایک بڑی خاصیت، کوئی شہر اس وقت ہے، یعنی اچھا شہر، پرسکون شہر اس وقت ہے کہ جب اس میں امن ہو. تو امن کی بھی دعا کی جا رہی ہے. اور وہاں جو ذل بلدا الف لام لگا ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شہر تھا، کہ اس شہر کو امن والا بنا دے، اس شہر کو امن والا بنا دے. شہر موجود ہو گیا تھا، آ گیا تھا وجود میں، اب اس کے امن کی دعا کی جا رہی ہے. دونوں میں فرق سمجھ گیا کہ ایک میں تو یہ ہے کہ شہر امن والا بنانے کے لیے دعا ہو رہی ہے، اور ایک یہ ہے کہ شہر پہلے سے ہے لیکن اس میں امن کی دعا ہو رہی ہے. وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور اس کے باشندوں میں سے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے، انہیں طرح طرح کے پھلوں سے رزق عطا فرما دیجئے. رزق یرزق عطا کرنا، دے دینا، رزق دینا. الثمرات یہ پھل
اور ثمرات سے مراد ہر وہ چیز جو فائدہ ہے اس کو بھی کہیں، کسی بھی کام کے فائدے کو کہتے ہیں. تو یہاں ہر طرح کے فائدے مراد ہیں کہ اس شہر کو ایسا بنا دیجئے کہ یہاں کے رہنے والوں کو طرح طرح کی چیزیں میسر ہوں ہر وقت. مفہومی ترجمہ اس کا یہ ہو گیا کہ طرح طرح کی چیزیں میسر ہوں. چنانچہ اس چیز کو ان دونوں کو آپ دیکھیں وہاں مکہ مکرمہ کو، تو ایک تو اللہ رب العزت نے اس کو واقعی ایک امن والا شہر بنا دیا. اس پر کل بھی بات ہو گئی تھی. امن والا کیسا؟ وہاں اس زمانے سے آج تک غیر کا، باہر سے کسی کا قبضہ نہیں ہوا ہے. وہاں کے خود لوگ بگڑ گئے ہیں کچھ عرصے کے لیے، وہ الگ بات ہے، لیکن قبضہ ہو کے وہاں بد امنی پھیلائی گئی ہو اس طرح کی باہر سے آ کر کچھ نہیں ہوا ہے. اکا دکا حجاج بن یوسف وغیرہ کے زمانے کی کچھ باتیں ہیں، یا ابرہا باہر سے آیا تھا اس کو تباہ کر دیا. تو ابرہا آیا تھا ایک زمانے میں تو اس کو اللہ نے خود ہی تباہ کر دیا. اور حجاج بن یوسف وغیرہ لوگوں کے زمانے میں وہ اندر ہی سے تھا، انہی میں سے مسلمانوں میں سے ہی ہوا تھا. باہر سے آ کر اس پر کوئی قبضہ ہو کے بد امنی وہاں نہیں آئی ہے. اور دوسرا ہے کہ ورزق اہلہ من الثمرات، یہاں آپ دیکھیں گے کہ اب وہاں جس موسم میں بھی جائیں بے موسمی پھل بھی آپ کو وہاں نظر آئیں گے، اور ایک ہی نام کے پھل کی کئی قسمیں آپ کو نظر آئیں گی، حالانکہ وہاں اپنی پیداوار کوئی نہیں ہے. یہاں دعا میں بھی آپ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے ایسی دعا نہیں کی ہے کہ آپ ان کو کاشتکار بنائیے، آپ ان کو کھیتی باڑی میں مہارت دے دیجئے، آپ ان کو کھیتیاں دے دے تاکہ محنت کریں. اس طرح کی دعا نہیں، فرمایا کہ ان کو ثمرات میں سے رزق دے دیجئے. وہ ہے کہ آرام سے بیٹھے ہوئے وہاں، اور باہر دنیا میں جتنے بھی میوے، جتنی پیداوار، جو چیزیں دنیا بھر میں ہوتی ہیں وہاں آپ کو اس شہر میں ملیں گی، وہاں ملیں گی. یہ دعا کے ثمرات ہیں، اس زمانے سے اب تک چلا آ رہا ہے. ہر طرح کی چیزیں وہاں ملتی ہیں. اور ایک تو یہ ہے کہ اس کے قریب میں طائف ہے، طائف میں طرح طرح کے میوے ہیں، وہاں سے آتے ہیں. اور دنیا بھر کے طرح طرح کی چیزیں، ایک ہی قسم کے پھل ہیں اور اس میں طرح طرح کی کوالٹیز آپ کو نظر آئیں گی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے دی. اب یہاں ایک چیز اور دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام اپنے بچوں کے لیے بھی، حالانکہ ہر طرح کی محبت ان کے دل سے نکال دی گئی تھی، یہاں تک کہ بیٹا اسماعیل بہت ہی محبت اس کے ساتھ تھی تو اس کو بھی ذبح کرنے کا حکم ہوا. یعنی ساری محبتیں اللہ کے راستے میں قربان کرا دی گئی. لیکن یہ ایک فطرت ہے کہ انسان کے اپنے بچوں کے ساتھ محبت ہوتی ہے. تو اس کے لیے یہاں دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام ان کے لیے دعا مانگ رہے ہیں. کس چیز کی؟ دنیا. یہ دنیا کی دعائیں ہیں. دنیا کے لیے بھی اپنے بچوں کے لیے دعا کرنا پیغمبروں کا کام ہے، لیکن دنیا کے مقابلے میں آخرت کی دعا زیادہ ہونی چاہیے، کیونکہ وہاں کی زندگی بہت زیادہ لمبی ہے. اور انبیاء علیہ السلام کی یہ دعا، ابراہیم علیہ السلام ہی کی اس دعا میں آپ دیکھیں گے اگلی دعاؤں میں کہ آخرت کی دعائیں بڑے مضبوطی سے مانگی جا رہی ہیں، اور دنیا کی دعائیں بھی ان کے لیے مانگی جا رہی ہیں. تو فرمایا، اور یہاں ابراہیم علیہ السلام نے ورزق اہلہ من الثمرات من آمن باللہ والیوم الآخر، فرمایا کہ جو ایمان لائے اللہ پر اور روز آخرت پر، ان کے لیے یہ دعا ہے. تو یہ دعا مخصوص کیوں کر دی کہ جو کافر ہیں ان کے لیے دعا نہیں مانگی؟ اولاد میں سے وہ بھی ہوں گے. تو وہاں اللہ رب العزت سے دعا مانگ، ومن ذریتی، پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا نا کہ اپنی اولاد کے بارے میں پوچھا کہ یہ امامت ان کو بھی ملے گی. تو اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ لا ینال عہد الظالمین، ظالمین کو میرا یہ عہد نہیں پہنچے گا. تو ظالمین کو یہاں ابراہیم علیہ السلام خود ہی جدا کر رہے ہیں اپنی دعا میں. یہاں اپنی دعا میں ظالمین کو جدا کر کے کہتے ہیں کہ جو ایمان والے ہیں ان کو ہی ملے یہ. تو اللہ رب العزت اس کے جواب میں فرماتے ہیں، قال، فرمایا کس نے؟ اللہ نے. ومن کفر فامتعه قلیلا، اللہ نے کہا کہ جو کفر اختیار کرے گا اس کو بھی میں کچھ عرصے کے لیے لطف اٹھانے کا موقع دوں گا. زمناً قلیلا کا، تھوڑے مدت کے لیے میں ان کو بھی فائدہ اٹھانے کا دوں گا. تو اللہ رب العزت رازق اور رزاق ہے، کافر کے لیے بھی مسلمان کے لیے بھی. بلکہ وما من دابۃ الا علی اللہ رزقها، جو بھی روح والی جان والی چیز ہے، جس میں جان ہے، ان کو رزق پہنچانا یہ اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے. لیکن امامت کا دیا جانا، آخرت میں کامیابی کا دیا جانا، یہ ایمان پر اور اعمال پر منحصر ہے. وہاں جو منع کیا گیا، فرمایا گیا کہ لا ینال عہد الظالمین، وہ امامت کا تھا. اور یہاں رزق ہے، رزق سب کے لیے ہے. رزق کافروں کو بھی ملے گا، لیکن کب تک ملے گا؟ زندگی، دنیا کی زندگی تک. پھر فرمایا کہ ثم اضطرہ الی عذاب النار، پھر اسے دوزخ کے عذاب کی طرف کھینچ کے لے جاؤں گا. پھر یہ لوگ جو ومن کفرہ ہے وہ کھینچ کر
عذاب میں پھینکے جائیں گے، اور وہ کیسی جگہ ہے، وہ بئس المصیر، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ آگے پھر ایک اور دعا ہے، ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ذکر چل رہا ہے، تو یہ اس زمانے کی دعا ہے جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ، اور وہ وقت، وَإِذْ اور جب، يرفع، رفع يرفع اٹھانا، ابراہیم القواعد، قاعدہ کی جمع ہے بنیادیں، من البیت گھر کے، کون سا گھر، خانہ کعبہ کی، واسماعیل اور اسماعیل بھی۔ پھر کیا کہتے تھے اس میں، قال ربنا، اے ہمارے پروردگار، تقبل، تقبل یا تقبل، تقبلا من قبول کرنا، منا ہماری طرف سے، انکا بے شک تو، انت تو ہی، دیکھو یہاں تاکید ہے، انکا انت بے شک تو، اور تو ہی، السمیع خوب سننے والا، العلیم خوب جاننے والا ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور اس وقت کو بھی یاد رکھا جائے کہ جب ابراہیم بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے اور اسماعیل بھی۔ ہاں دیکھیں، گویا یہاں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جس وقت یہ بنیاد اٹھا رہے تھے تو اس وقت اسماعیل علیہ السلام کوئی 12-13 سال کے تھے، تو ان کے ساتھ معاون اور مددگار تھے۔ یہاں بنیاد اٹھانے والا اصالتاً کون تھا؟ ابراہیم علیہ السلام، اس لیے ان کا ذکر کیا کہ وہ اٹھا رہے تھے، پھر آخر میں ذکر کیا کہ اسماعیل بھی تھا۔ ربنا، تو اس وقت ان لوگوں نے دعا کی کہ تقبل منا، ربنا تقبل منا، اے ہمارے پروردگار ہم سے قبول فرما لے۔ دیکھو کتنی عاجزی ہے، اتنا عظیم کام ہو رہا ہے بیت اللہ کی تعمیر۔ عام آدمی ہوتا 2 رکعت تہجد کی پڑھ کے وہی کا انتظار کرتا، لیکن یہاں اتنا عظیم کاموں کے بعد بھی غرور اور تکبر اپنے اعمال پر نہیں ہے، اس کو قبول کروانے کے لیے اللہ سے دعا کی جا رہی ہے، اے اللہ ہماری طرف، ربنا تقبل منا، ہماری طرف سے یہ خدمت قبول فرما لیجئے، انکا انت السمیع العلیم، بے شک تو اور صرف تو ہی ہر ایک کی سننے اور ہر ایک کو جاننے والا ہے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لکا، ربنا اے ہمارے رب، وجعلنا و اجعلنا، جعل یجعل، اور ہمیں بنا دیجئے، مسلمین تسنیہ کا سے 2 فرمان بردار، لکا اپنا، ومن ذریتنا اور میں سے، ذریتنا ہماری اولاد، اور ہماری اولاد میں بھی، امتن ایک جماعت، مسلمتن فرمان بردار، لکا آپ کی، وَأَرِنَا ارا یوری اراعتن، باب افعال سے رعا یرا عطا یافتہ سے، تو دیکھنا، ارا یوری اراعتن کے معنی دکھانا، آری یہ امر کا صیغہ ہے، دعائیہ کلمہ ہے، وَأَرِنَا اور ہمیں دکھا دیجئے، مناسکنا، منسک یہ جمع مناسک، منسک عبادت کے طریقوں کو کہا جاتا ہے، اصطلاح شریعت میں حج کے اعمال و افعال کو کہا جاتا ہے، اور یہاں مراد حج کے وہ مقامات بھی ہو سکتے ہیں، مینا، مزدلفہ، عرفات وغیرہ۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا اور ہمیں بتلا دیجئے ہماری عبادت کا طریقہ، وَتُبْ عَلَيْنَا اور ہم کو معتاب یتوب توبتاً رجوع کرنا، معاف کرنا، اور ہمیں معاف فرما دیجئے۔ دیکھو یہاں اعمال کیے جا رہے ہیں اور اس پر معافی بھی۔ انکا انت التواب الرحیم، انکا بے شک تو، انت تو ہی ہے، التواب توبہ قبول کرنے والا، الرحیم بہت مہربان۔ ترجمہ ذرا کہ ربنا وجعلنا مسلمین لکا، اے ہمارے پروردگار ہم دونوں کو اپنا فرمان بردار بنا لے۔ لیکن یہاں ابراہیم علیہ السلام جیسے جلیل القدر ہستی بھی فرمان بردار رہنے کی دعا ہی کر رہا ہے، تو ہمیں بھی تو، ہمارے تو بہت زیادہ ضرورت ہے نا۔ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ اور ہماری نسل سے بھی ایسے امت پیدا کر جو تیری پوری تابعدار ہو۔ ایک امت کی دعا ہو رہی ہے، ساری ضروریت کی کیوں دعا نہیں ہو رہی سبھی کو؟ کیونکہ پہلے اشارہ مل گیا تھا، لا ینال احد الظالمین میں اشارہ مل گیا تھا کہ سارے فرمان بردار نہیں ہوں گے، تو اب یہاں دعا ہو رہی ہے کہ اللہ سارے فرمان بردار نہ ہوں، تو گویا کہ یوں دعا ہو رہی ہے کہ سارے فرمان بردار اگر نہیں ہو سکتے تو ایک مضبوط جماعت تو ایسی ہو کہ جو آپ کی فرمان بردار ہو۔ اب دیکھو اس دعا میں یہ دعا آخرت کے لیے ہے، اوپر دعا دنیا کے لیے بھی تھی۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا اور ہم کو ہماری عبادتوں کے طریقے سکھا دیجئے۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ اس وقت باقاعدہ جبرائیل امین کے ذریعے ان تمام مناسک کو سکھایا گیا کہ کس طرح یہاں عبادت کی جائے گی۔ وَتُبْ عَلَيْنَا اور ہماری توبہ قبول فرما لے، اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ بے شک تو اور صرف تو ہی معاف کر دینے والا اور بڑی رحمت کا مالک ہے۔ تو یہ ایک سنت طریقہ بھی ہے انبیاء کا
کہ جب بھی کوئی نیک عمل ہو تو وہاں استغفار بھی ہونی چاہیے. گویا کہ یہ ایک قسم کی آپ عبادت کر کے اس پر مہر بھی لگاتے ہیں. یہ بھی ہے کہ اس عبادت کے حقوق میں کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہو وہ بھی معاف ہوگی، اور یہ سنت عمل بھی ہے، اس لیے ہر نیک عمل کے بعد استغفار بھی مسنون ہے. چنانچہ نماز کے بعد جو سلام پھیرتے ہیں آپ، تو اس کے مسنون اعمال میں سے ایک یہ بھی ہے کہ سلام پھیرتے ہی اللہ اکبر کہہ کر 3 دفعہ استغفار کی جاتی ہے. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. بات کلیئر ہو گئی؟ کوئی بات رہ تو نہیں گئی؟ ٹھیک، ترجمہ کریں.